حمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک نعت مصطفیٰ ہے، حمد خدا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہماری رشد و ہدایت کا سرچشمہ اور اس کا نور ہمارے لیے ہدایت کے راستے کا نور ہے اور ہماری زندگی گزارنے کے اسلوب اور طریقوں کے لیے ہمارے لیے سرچشمہ ہدایت ہے۔ سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 10 میں نے آپ کے سامنے اور 11 تلاوت کی ہے۔ یوں تو سورہ والضحیٰ پوری کی پوری نعت مصطفیٰ ہے، لیکن خاص کر جو آیت میں نے خطبے میں موضوع سخن بنایا ہے، اللہ نے فرمایا محبوب جو بھی منگتا تیرے در پہ آ جائے تو نے اسے جھولیاں بھر کے عطا فرمانا ہے۔ کسی منگتے کو جھڑکنا نہیں، کسی کو خالی واپس لوٹانا نہیں۔ وہ جدھر سے گئے کرم ہی کرتے گئے، کسی نے مانگا نہ مانگا وہ جھولی بھرتے گئے۔ کوئی بھی در گہربار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آیا، کسی نے مانگا نہیں مانگا، حضور نے کرم فرما دیا۔ جو دامن پھیلا کے آیا اسے تو اس قدر خیرات ملی کہ زندگی میں اس کی نسلوں کو بھی مانگنا نہیں پڑا۔ حسنین کریمین کے ساتھ حاتم طائی کا پوتا مدینے کی گلیوں میں کھیل رہا تھا۔ اس نے کہا اے حسین تیرا نانا بھی بڑا سخی ہے، لیکن میرے دادے کی سخاوت بھی پوری دنیا میں مشہور تھی کہ حاتم طائی کی حویلی کے 7 دروازے تھے، کوئی منگتا 7 دروازوں سے بھی اگر بھیک مانگتا تو اسے جھڑکا نہیں جاتا تھا۔ ہر دروازے سے اسے خیر ملتی تھی، ہر دروازے سے اس مانگنے والے کو دیا جاتا تھا، چاہے وہ منگتا 7 بار 7 دروازوں سے آئے تو اس کو خیرات دی جاتی تھی۔ میرے دادے کی سخاوت دنیا میں اس قدر مشہور ہے کہ اسے حاتم طائی کہا جاتا ہے۔ حسنین کریمین نے مسکرا کے فرمایا بے شک تمہارا دادا بہت سخی تھا اور اس کی حویلی پہ 7 دروازے تھے، ہر مانگنے والے کو ہر دروازے سے ملتا تھا، لیکن میرے نانا کی سخاوت بھی تو دیکھو، جن کی سخاوت کے تذکرے قرآن میں ملتے ہیں، جن کی کرم نوازیوں کے ذکر قرآن میں آئے ہیں۔ بے شک میرے نانا مصطفیٰ کے بڑے محل کے 7 دروازے تو نہیں تھے، آپ کا آستان مبارک تو بہت سادہ سا تھا۔ مانگنے والا اگر ایک بار آ کے دامن پھیلا لیتا اسے اتنا دیا جاتا تھا کہ اسے کسی دوسرے دروازے پہ جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ تیرے دادے کا نام حاتم طائی ہے تو سن میرے نانے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ اس لیے شاعر کہتے ہیں منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، فرمایا سونے جو محبوب تیری بارگاہ میں مانگنے کے لیے آ جائے تو نے اسے اتنا دینا ہے، اتنا دینا ہے کہ منگتے کو حاجت نہ رہے۔ فَلَا تَنْهَرْ، کسی مانگنے والے کو جھڑکنا نہیں، کسی مانگنے والے کو خالی بھیجنا نہیں۔ منگنے والا منگتا جو ایک بار آتا اس قدر کرم نوازیوں کے دروازے کھل جاتے کہ پھر اسے مانگنے کی ضرورت نہ پڑتی۔ ابو بکر آئے صدیق اکبر بنے، عمر آئے فاروق اعظم بنے،
عثمان آئے ذی-النورین، عثمان غنی بنے، علی آئے حیدر کرار بنے، اور اگر حبشے کی منڈیوں کا بکتا ہوا کالا بلال آئے تو عاشقوں کا امام بنے۔ یہ بارگاہ مصطفیٰ کی کرم نوازی نہیں تو اور کیا ہے؟ جن سے کوئی بات بھی نہیں کرتا، رسول اللہ نے انہیں کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ غلامی میں جن کو کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ بیٹھ کر مشورے فرما رہے ہوتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ آئے، عرض کیا حضور گھر میں غربت بڑی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں۔ آقا کریم نے اس طرح ایک تھیلا کھجوروں کا بھر کے دے دیا، فرمایا اس کا منہ کھول کر کبھی نہ دیکھنا، ساری زندگی تم سے کھجوریں ختم ہونے والی نہیں ہیں۔ کوئی دنیا مانگنے کے لیے آیا، اس کو دنیا دی، کوئی دین مانگنے کے لیے آیا، اس کو دین دیا، کوئی رسول اللہ کی غلامی مانگنے کے لیے آیا تو آقا کریم نے ایسی غلامی دے دی، فرمایا تمہاری غلامی پر آسمان کے فرشتے بھی رشک کریں گے۔ ایسی غلامی دی۔ حضرت سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام، سرکار سے ایسی غلامی مانگ لی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غلامی عطا فرما دی۔ ایک غزوہ کے دوران شہید ہو گئے، تو جب غزوے میں فتح حاصل ہوئی تو حضور نے فرمایا اپنے غلاموں کی، اپنے دوستوں کی، میرے غلاموں کی لاشوں کو اکٹھا کرو جو شہید ہو گئے ہیں۔ جب شہداء کی لاشوں کو اکٹھا کیا گیا تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں تھی۔ عرض کیا حضور حنظلہ ہمارے ساتھ آیا تھا، بہت تیزی سے لڑتا ہوا آگے بجلی کی طرح اپنی تلوار کے جوڑ دکھاتا تھا، لیکن اس کی لاش نہیں مل رہی، پتہ نہیں دشمنوں نے نہ اٹھا لی ہو۔ سرکار نے جو اس طرح دیکھا تو حضور مسکرانے لگے، فرمایا میرا غلام تھا، دشمن نہیں اسے اٹھا سکتے، دیکھو تو صحیح اسے فرشتے آسمان پہ لے گئے ہیں غسل دینے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی جنہوں نے مانگی، رسول اللہ نے وہ مقام عطا کر دیا کہ فرشتے نوکری کے لیے اتر رہے ہیں۔ اما السائل فلا تنہر، فرمایا محبوب میں نے تجھے خزانے دے دیے، انا اعطیناک الکوثر کی کثرت دے دی ہے، کوثر تجھے دے دیا، کوثر خیرات بنا دیا تجھے، دنیا کا مال دولت شریعت ہر چیز تجھے عطا کر دی، اور جو بھی تجھے دیا ہے سب سے زیادہ کثرت سے دیا ہے، جو بھی دیا۔ اما السائل، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس کی آیت کی ضمن میں تفسیر میں لکھتے ہیں، اور علامہ محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا ہے اس آیت کے تحت، انا اعطیناک الکوثر، فرمایا کوثر ہے کیا؟ وہ کون سی کثرت ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی؟ فرمایا محبوبہ آپ سے پہلے بھی نبی دنیا پہ آئے، ان کے امتی اور ان کے مانگنے والے بھی ان کے پاس آتے تھے، وہ عطا کرتے تھے، لیکن ان کو میں نے دیا تو گن گن کے دیا ہے، لیکن تجھے جو بھی دیا ہے بے حساب و کتاب دے دیا، کیونکہ تیری شان بھی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے نرالی ہے، تیرا مقام سب سے اونچا ہے، تیرے لیے تو ساری کائنات کو بنایا ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں کو نبوت کے تاج دیے ہیں، تو وہ بھی محبوب تیری وجہ سے عطا فرمائے ہیں۔ لولا کلمہ ظہرت ربوبیہ، اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو میں اپنے رب ہونے کو بھی ظاہر نہ کرتا، جب میں نے اپنی ربوبیت تیرے لیے ظاہر کی ہے تو محبوب اس دنیا کے سارے خزانے تجھے سب سے زیادہ عطا فرما دیے ہیں۔ مواہب اللدنیہ کے اندر امام زرقانی نے لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا پہ تشریف لائے، آپ نے ایسے زمین پر جو ہاتھ رکھا اور 2 مٹھیاں بھریں تو جبریل عرض کرتے ہیں یا اللہ تیرے محبوب نے ساری زمین پہ قبضہ فرما لیا ہے۔ تو فرمایا جبریل میں نے اپنے محبوب کو زمین کی بھی بادشاہی دے دی ہے، آسمانوں کی بادشاہی بھی دے دی ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا میرے 2 وزیر دنیا میں ہیں، 2 آسمانوں میں ہیں، یہاں پر میرا وزیر جو ہے وہ ابو بکر عمر ہے، اور آسمانوں میں میرا وزیر جبریل اور میکائیل ہے۔ تو جس کی حکومت جہاں پر ہوتی ہے وزیر اس کے وہاں تک ہوتے ہیں۔
تو جب زمین پہ بھی حضور کی حکومت ہے، آسمانوں پہ بھی حضور کی حکومت ہے، تو زمین پہ بھی آپ کے وزیر ہیں، آسمانوں پہ بھی۔ حضور کو اللہ نے فرمایا محبوب زمین و آسمان کی بادشاہی میری تھی اور میں نے تجھے دے دی ہے، اب تجھے میں نے بادشاہی بھی دے دی، خزانے بھی دے دیے، خزانوں کی کثرت بھی دے دی، اور انا اعطینا کل کوثر کی بادشاہی بھی دے دی ہے، تجھے ہر چیز ہی کثیر دے دی ہے، تو جو چاہے جس وقت چاہے جس کو عطا کرے، تجھے کون روکنے والا ہے؟ جب مالک و مولا ہی تجھے بنا دیا ہے، جب دونوں جہانوں کے خزانے تجھے دے دیے ہیں، تو اما السائل فلا تنہر، جب بھی کوئی سائل تیری بارگاہ میں آئے گا تو تو نے اس کی جھولی بھر کے بھیجنا ہے، کسی سائل کو جھڑکنا نہیں ہے۔ لا تنہر، یہ لا نافیہ ہے۔ اما السائل، جب بھی کوئی منگتا آ جائے، جب بھی کوئی سائل آ جائے، فلا تنہر، تو نے اسے خالی نہیں بھیجنا۔ جو کہتے ہیں جی وہ کیا دے سکتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، وہ تو کسی چیز کے مالک و مختار نہیں ہیں، شاید ان کی نظر سے قرآن کی یہ آیات گزری نہیں ہیں، اگر گزری ہیں تو بغض کی اینک پہن کے گزری ہیں، اگر سینے میں محبت مصطفیٰ رکھ کے پڑھتے تو قرآن کی یہ آیات واضح بتا رہی ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کو سارے خزانوں کا مالک بنایا ہے۔ جب اللہ فرما رہا ہے منگتا آ جائے تو اس کو خالی نہیں بھیجنا، اگر پاس ہے ہی کوئی چیز نہیں تو منگتے کو دیں گے کیا؟ اور اگر ایک چیز پڑی ہوئی ہے پاس لیکن میں اس چیز کا مالک ہی نہیں ہوں، میں کس کو دوں گا؟ ایک چیز کا ڈھیر میرے پاس لگا ہوا ہے، غلے کا، خزانے کا، مانگنے والے بھی آ رہے ہیں لیکن مجھے تصرف کا حق ہی نہیں ہے، مجھے اس پہ اختیار ہی نہیں ہے، تو میں اس خزانے سے کسی کو دے سکتا ہوں؟ بولیں نہیں، میں تو اس غلے سے، خزانے سے کسی کو اسی وقت دوں گا جب مجھے یہ اختیار ہوگا کہ میں اس کو تقسیم کروں، میں اس سے دیتا جاؤں، یا میں اس کا مالک بنوں گا تو میں آگے تقسیم کروں گا۔ اللہ نے فرمایا محبوب کائنات کا کوئی بھی منگتا تیرے پاس آئے تو نے اسے خالی نہیں بھیجنا، جب اللہ فرما رہا ہے خالی نہیں بھیجنا تو پھر حضور کے پاس کچھ ہوگا تو دیں گے نا۔ جو کہتے ہیں حضور کے پاس ہے ہی کچھ نہیں تھا، گھر میں تو چولہا ہی نہیں جلتا تھا، گھر میں تو کچھ اپنے کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، ان کو پتہ نہیں ہے مالک کونین ہیں، گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کے ہیں خزانے ان کے خالی ہاتھ میں ہیں۔ تو دو جہاں کے خزانے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں، ان کے تو اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے، چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے، اشارہ فرما دیں تو درخت چل کے قدموں میں آ جاتے ہیں، پتھر اور کنکر کو اشارہ کریں تو کلمے پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا شان اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی۔ مولا علی کے پاس ایک مانگنے والا آیا، اس نے کہا علی آل بیت کے گھرانے سے ہو، مجھے کچھ اللہ کے نام پہ دے دو۔ اس وقت آپ کے بظاہری ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، آپ نے فرمایا ہاتھ آگے کر، اس نے ہاتھ آگے کیا، آپ نے ایسے پھونک مار کے فرمایا مٹھی بند کر اور جا کر سنیارے کی دکان پہ کھولنا۔ اس نے جب مٹھی بند کی باہر نکلا تو سامنے ابو جہل کھڑا تھا، اس نے کہا علی سے کیا ملا؟ اس نے کہا جو بھی ملا میرا مقدر ہے۔ اس نے کہا نہیں مجھے بتا تیرے ہاتھ میں ہے کیا؟ میں دیکھ رہا ہوں علی کے گھر تو خود آج 2-3 دن سے چولہا نہیں جلا، آگ جلی نہیں، دھواں نہیں ہوا، انہوں نے خود کچھ نہیں کھایا، تجھے کیا دیں گے؟ اس نے کہا میرے ہاتھ میں انہوں نے بہت قیمتی ہیرے عطا فرمائے ہیں۔ کہنے لگا مجھے دکھا، جلدی کر۔ آپ نے فرمایا نہیں، مجھے انہوں نے کہا فلاں دکان پہ جا کے ہاتھ کھولنا۔ اس نے کہا میں دکان پہ چلتا ہوں، علی نے تیرے ساتھ ایسے ہی دھوکہ کیا ہوگا۔ ساتھ چل گئے، جب آپ نے جا کر دکان پہ ایسے ہاتھ کھولا تو ہاتھ پہ قیمتی ہیرے رکھے ہوئے تھے۔ ابو جہل حیران ہوا، دوڑتا ہوا آیا، آ کے کہنے لگا بتاؤ علی تم نے اسے کیا دیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے اپنے محبوب پر درود پڑھ کے پھونک ماری ہے۔ جن کے نام پر درود پڑھ کے پھونک مارنے سے اللہ یہ عطا فرماتا ہے تو اس نام والے نبی کو اللہ نے کتنا عطا فرمایا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ اسی لیے فرماتے ہیں مالک کہوں سرور کہوں کہ مالک کو، مولا کہوں تجھے سرور کو،
कहूँ के माल को मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे कोई दुनिया मांगने के लिए आया मेरे मुस्तफ़ा ने वो भी अता की, कोई दीन मांगने के लिए आया मेरे नबी ने वो भी अता फरमाया, और कोई वैसे ही मेरे आका की बारगाह में आया नजर करम उठ गई बेड़े पार हो गए। दुनिया भी अता फरमाते रहे, दीन भी अता करते रहे। एक बंदा आया आके कहने लगा हुजूर मेरे लिए दुआ फरमाएं, मेरे पास दौलत नहीं है, गरीब हूँ, इंतहाई गरीब। सरकार ने फरमाया अगर तू इस गुर्बत पर सब्र करे तो अल्लाह तुझे बड़ा अजर अता फरमाएगा। और कहना नहीं उस हुजूर कुछ आखिर दुनिया की ठाठ बाट भी तो बंदे के पास होनी चाहिए, कुछ माल दौलत होना चाहिए। हुजूर ने फरमाया फिर जब मैं दुआ कर दूंगा तो फिर ज़ाहिर है दुआ मेरी दुआ होगी। और मांग रहा है तो दुनिया का माल, और फिर दुआ मैं कर दूं तो फिर अल्लाह तो अता करेगा। फिर मैं तुझे कह रहा हूं अगर इसी में सब्र कर ले तो ज्यादा तेरे लिए बेहतर है। अल फक्र फखरी, मुझे तो देख दोनों जहानों का बादशाह हूं और मैंने रब से दुनिया नहीं मांगी। मुझे तो रब ने फरमाया बे महबूब अगर आप चाहें तो आपके साथ ये ओद पहाड़ सोना बना के चला दूं। मैंने इसको कबूल नहीं किया, मैंने कहा फ़क्र फ़खरी, या अल्लाह मुझे इस फ़कीरी में फ़ख्र है, मैं इसी गुर्बत में रहना चाहता हूँ, इसी में मुझे फ़ख्र है। क्यों? क़यामत के दिन जो फ़ुक़रा होंगे गुरबा होंगे वो अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे। अमीरों से 40 साल पहले जन्नत में चले जाएंगे, क्योंकि लंबे चौड़े हिसाब किताब नहीं होने। ठीक है, इतनी बड़ी फैक्ट्रियों के, मिलों के, दुकानों के, प्लाटों के हिसाब देते देते हर कोई टाइम तो लगेगा ना। क्या ख्याल है? ये सवाल क़यामत के दिन होना है, और ये लाजमी सवाल है क़यामत के दिन। जो 5 सवाल ज़रूरी होंगे उनमें एक ये भी होगा तूने माल कहाँ से कमाया, कहाँ पे खर्च किया, इस बात का हिसाब दे। एक सवाल ये होगा तूने अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया, तूने अपनी उम्र कहाँ गुजारी। 3 सवाल। एक चौथा सवाल होगा तूने अपनी जवानी कैसे गुजारी। हालांकि उम्र में ये सवाल आ जाता है कि दिन तूने अपनी उम्र कहाँ गुजारी, लेकिन फिर सवाल होगा तेरी जवानी कैसे गुजरी, क्योंकि उम्र में अहम और ख़ास तरीन हिस्सा जो होता है वो जवानी का होता है। क्या तेरी जवानी आवारगी में गुजरी, बदमाशी में गुजरी, फहाशी में गुजरी, या अल्लाह की बारगाह में सजदों में गुजरी। बुढ़ापे के सजदों से हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुढ़ापे के 70 सजदों से बेहतर है जवानी में एक सजदा करना। जब गर्दन अकड़ी हो उसको उस वक़्त रब की बारगाह में झुकाना कितना अफजल है। फरमाया वक्त पीरी गुर्गे जालम में शवत परहेजगार, दर जवानी तोबा करदन शेवाए पैगंबरी। मौलाना रूम फरमाते हैं कि जवानी में अल्लाह की बारगाह में झुकना ये पैगंबरों का तरीका है, और बूढ़ा होकर वक्त पीरी गुर्गे जालम में शवत परहेजगार, बूढ़ा होकर तो भेड़िया वो भी परहेजगार हो जाता है। जो जवानी में सिर्फ जानवरों का खून पीता है, जब शिकार के काबिल नहीं रहता तो वो मरे हुए जानवरों का गोश्त भी खा लेता है। क्यों? कि अब शिकार के काबिल नहीं। तो फरमाया जब तेरी कमर झुक जाएगी फिर तो तूने झुकना ही झुकना है रब की बारगाह में। जब कमर तेरी अकड़ी हुई हो, जब गर्दन अकड़ी हुई हो, उस वक़्त तेरा झुकना काबिल रश्क होता है। नबियों का तरीका है। तो इन 3 सवालों में एक सवाल ये भी है, 5 सवालों में तेरी उम्र कैसे गुजरी, तेरी जवानी कैसी गुजरी, तूने अपने इल्म पर कहाँ तक अमल किया, और तूने माल कैसे कमाया, कहाँ पर खर्च किया। ये एक बहुत अहम तरीन सवाल है। कमाना भी कमाल है, बंदा अच्छे तरीके से कमाए, हलाल तरीके से कमाए,
بعض اوقات بغیر محنت کے بھی بندہ کما لیتا ہے اور بہت سارا کچھ کما لیتا ہے. کما لیتا ہے کہ نہیں کما لیتا؟ بابے اور پہلی کو 50 کلا پئی ہوئے تھے، ایک ہی بار بیچے چنگے بھلے پیسے آ جان گے، حرام بھی نہیں ہے، کما لیا اس نے، ایک ہی بار کمایا اور کھلا کما لیا، بغیر محنت کے ہی کما لیا. 50 10 کروڑ آ گیا، کمانا بھی کمال نہیں ہے، پھر اس کو تو نے خرچ کیسے کیا ہے؟ اللہ اکبر. بڑا سوال یہ ہے، کیا جب دھن دولت آ گئی تو اس وقت تیری گردن میں سریا تو نہیں آ گیا تھا؟ تو بندے کو بندہ سمجھنے لگا تھا یا کسی اور ہوا میں چلا گیا تھا؟ اس پیسے کو استعمال کرنے کا کون سا طریقہ اختیار کیا تو نے؟ کیا اس میں سے اللہ رسول کا حق نکالا؟ اس میں سے بہن بھائیوں کا حق دیا؟ اس میں بیٹوں بیٹیوں کا حق نکالا؟ کیا تو نے اس کو حلال طریقے سے خرچ کیا؟ بیٹے کی شادی پہ تو نے 50 لاکھ خرچ کر دیا اور فضول رسموں میں خرچ کیے. مہندی پہ اور باراتوں پہ تو کاپیاں پھینکتا رہا، مسجد میں دینے کی باری آئی تو بل کے پیسے بھی جمع نہ ہو. 10 روپے تیری جیب سے وہ بھی پھٹے ہوئے نکلے مسجد کے لیے. کہاں سے کمایا، کہاں پہ خرچ کیا؟ ایک اہم سوال قیامت کے دن ہوگا. تو جس کی جتنی دھن دولت دنیا زیادہ ہوگی اس کو حساب دینا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوگا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شریف النفس جرنیل اور خلیفہ وقت امیر المومنین، جو اپنی ایک تن پہ پہنی ہوئی قمیص کا بھی حساب ممبر پہ کھڑے ہو کے دیتے تھے کہ میں نے یہ کہاں سے بنائی ہے، 22 پیون لگے ہوئے پھٹا کرتا پہننے والا خلیفہ جب فوت ہو گیا تو آپ کو خواب میں جب دیکھا گیا، 1 سال کے بعد کسی بزرگ صحابی نے انہیں خواب میں دیکھا، کتاب میں واقعہ موجود ہے. دیکھا تو حضرت فاروق اعظم پسینے سے شرابور تھے اور فرمایا عمر بتاؤ کیا بنی؟ کہنے لگے قبر میں آج حساب دے کے فارغ ہوا ہوں. وہ عمر فاروق جس کے دور میں بوڑھی مائی سے اگر گھی زمین پہ گر جائے اور ابلا ہوا گھی زمین چوس جائے، فاروق اعظم ڈنڈا مار کے زمین سے وہ گھی واپس وصول کرتے ہیں. میں تو نے مائی کو کہا مائی کیوں رو رہی ہے؟ کہنے لگی میری اتنی عرصے کی محنت کا یہ جمع کیا ہوا گھی تھا اور یہ مجھ سے زمین پہ گر گیا. آپ نے فرمایا کوئی بات نہیں، روتی کیوں؟ آؤ تمہیں بیت المال سے میں اور گھی دے دیتا ہوں. فرمایا نہیں عمر تیری حکومت ہو اور اتنی نا انصافی کہ زمین میرا گھی پی جائے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر زمین سے ہی واپس لے لیتے ہیں. ڈنڈا مار کے زمین سے وہ گھی واپس لے لیا. زلزلہ زمین پہ آ رہا ہے، فاروق اعظم نے پاؤں زمین پہ مارا. فرمایا تجھے کیا ہوا؟ کیا میں تیرے اوپر انصاف نہیں کر رہا؟ کیوں کانپ رہی ہے؟ وہاں کانپتی ہوئی زمین رک جائے، دریائے نیل کو خط لکھیں تو دریا چلنا شروع ہو جائے. زمین کا ذرہ ذرہ فاروق اعظم کا تابع دار ہے. اتنا انصاف پسند خلیفہ اور عادل بادشاہ مرنے کے بعد 1 سال کے بعد خواب میں نظر آئے تو پسینہ آیا ہوا ہے. فرمایا آج میں حساب دے کے فارغ ہوا ہوں. تو جن کے پاناما لیکس کے کیس پتہ نہیں کہاں تک پہنچے ہوں، اور جو کھنڈوریاں کھیلنے والے اور بلے مارنے والے، چھکے مارنے والے حکومت کو چلائیں اور ستیہ ناش کر کے کھڑا کر دیں، قیامت کے دن کیسے حساب دیں گے؟ جب کہ فاروق اعظم جیسا خلیفہ نہ دوبارہ ماں نے جنا ہے اور نہ قیامت تک ایسا آ سکتا ہے. کیا حال ہوگا ان کا؟ اپنی اصلاح کے لیے عرض کر رہا ہوں. اور میں قیامت کے دن وہ مالدار جنہوں نے مال کمایا پتہ نہیں کیسے کمایا، خرچ کیا پتہ نہیں کیسے خرچ کیا، نہ کمانے میں حلال حرام کی تمیز کی، نہ خرچ کرنے میں حلال حرام کی تمیز کی،
ان کو قیامت کے دن حساب دیتے دیتے 40 سال لگ جائیں گے. اور یہ بھی یاد رکھنا قیامت کا ایک دن آج کل کے 500 سال کے برابر ہوگا. صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرما دیں, مال نہیں ہے, دولت نہیں ہے, اللہ تعالیٰ کچھ عطا فرما دے. تو حضور نے فرمایا دیکھ لینا, اگر صبر کر سکتے ہو تو پھر قیامت کے دن 40 سال پہلے جنت میں جاؤ گے. عرض کیا حضور برادری ہوتی ہے, پرولی ہوتی ہے, لوگ ہوتے ہیں, رشتہ دار ہوتے ہیں, غربت میں تانے دیتے ہیں, تو یہ بھی کچھ جینے کا مزہ ہے. ایک دن بندہ کھائے, ایک دن نہ کھائے, ایک ٹائم ملے دوسرے ٹائم نہ ملے. فرمایا یہ مجھے بھی تو دیکھو نا, پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارا کرتا. عرض کیا بس حضور دعا فرما دیں. سرکار نے ہاتھ اٹھا لیے, عرض کیا اللہ یہ میری بارگاہ میں میرا غلام ہے اور مجھ سے سوال کرنے کے لیے آیا ہے, تو نے خود ہی فرمایا اما السائل فلا تنہر, سونیا جو بھی آئے جو کچھ مانگے مانگے جائز طریقے سے, اسے خالی نہیں بھیجنا. ہاتھ اٹھا کے دعا فرمائی یا اللہ اسے دنیا کا مال عطا فرما. دعا رسول اللہ کی ہو, اجابت کا سیرا اجابت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد. اجابت نے بڑھ کر گلے سے لگا